اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی گراں قدر کتاب تمام سالکان سبل السلام کے لیے بیان کی گئی اور ایسے رہنما نکات تحریر کیے گئے کہ جن پر عمل کر کے ایک انسان اللہ کی طرف سفر کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ سلوک الی اللہ کے اس سفر کے فراز و نشیب کو بطور احسن بیان کیا گیا ہے اور طالبان سیر و سلوک کے لیے یہ رہنما نکات جاننا نہایت ہی مفید ہیں۔ گزشتہ گفتگو اس موضوع پر آغاز ہوئی کہ امیر المؤمنین کی ولایت، رسول خدا کی ولایت وہی اللہ کی ولایت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا کی ولایت، امیر المؤمنین کی ولایت، حضرت صدیقہ طاہرہ کی ولایت، حضرات حسنین شریفین کی ولایت، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے مہدی موعود تک کی ولایت وہی اللہ کی ولایت ہے، تو یہاں وہ افراد کے جو طرز تفکر وہابیت رکھتے ہیں وہ شیعہ مسلمانوں کے اوپر شرک کی نسبت دیتے ہیں، چونکہ ان کی نظر میں یہ ولایات دو الگ ولایات ہیں اور وہ بطور کلی ان ولایات کی نفی کرتے ہیں اور انہیں خداوند متعال کے مد مقابل لا کر کھڑا کرتے ہیں اور پھر اسے شرک کا نظریہ دیتے ہیں۔ لہٰذا اس موضوع کے پیش نظر گزشتہ گفتگو میں وہابیت کے اس طرز تفکر کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی اور اس نقطے پر پہنچے کہ ٹھیک ہے، یہ لوگ ایسے طرز تفکر تو رکھتے ہیں، لیکن ایک طرف بہت زیادہ ان کی عبادات کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تو جب یہ ایسی عبادات لوگ دیکھتے ہیں تو ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عبادات اپنا ایک اثر رکھتی ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ یہ لوگ دن رات عبادات کرتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ مثلا گزشتہ درس میں بیان ہوا حذیفی کے بارے میں کہ جو مسجد نبی کا امام ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں 15 سال سے اس مسجد کا امام ہوں، یہ روزانہ ماہ مبارک رمضان میں تراویح پڑھتا ہے اور 2 گھنٹے وہاں باقاعدہ تراویح کی نماز پڑھاتا ہے، نہایت ہی اونچی آواز میں تراویح پڑھاتا ہے، جبکہ مسجد النبی تک منتہی ہونے والے تمام راستوں میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے وہاں کھڑے رہتے ہیں کہ جب تک یہ عبادت کمپلیٹ نہ ہو وہ ان سڑکوں سے، ان خیابانوں سے عبور نہیں کر سکتے۔ اگر وہ گرمیوں کا موسم ہو تب بھی یہی صورتحال ہے اور اگر سردیوں کے موسم میں ماہ مبارک آ جائے تب بھی یہی صورتحال ہے کہ انہیں وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آخری رکعت میں کس قدر امام جو ہے وہ دعائیں کرواتا ہے اور لوگ زار و قطار گریہ کرتے ہیں۔ کیا ان عبادات کا اثر ہے یا یہ عبادات بھی حمار طاحونہ کی طرح ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں یقیناً وہ افراد کے جو مستضعفین ہیں اس طائفے میں، جو صدق دل سے عبادات کرتے ہیں لیکن انہوں نے ان عبادات میں مصداق میں غلطی جو ہے وہ اختیار کر لی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک ایسے راستے کو انتخاب کیا ہے جو راستہ رسول خدا کی تائید پر مشتمل نہیں ہے، جو رسول خدا کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ راستہ ہے، تو آیت اللہ طہرانی فرما رہے ہیں کہ یہ مستضعف لوگ ہیں، انہیں عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن عذاب نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان عبادات کی تاثیر ہے یا ان عبادات کا کوئی فائدہ ہے یا یہ عبادات انسان کو ظلمات سے نور کی طرف ہدایت کرتی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، عذاب نہ ہونا اور عبادت کا فائدہ ہونا یہ دو الگ موضوعات ہیں۔ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ مستضعف ہیں، ان تک حقیقت نہیں پہنچی ہے، صدق دل سے عبادت کر رہے ہیں تو انہیں عذاب نہیں ہوگا، لیکن عبادت ان کے لیے نور کا مقام نہیں رکھتی، انہیں ظلمات سے نور کی طرف ہدایت نہیں کرتی ہے۔ مرحوم علامہ حسینی طہرانی فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ جس قدر بھی عبادت کریں انہیں فائدہ نہیں ہوگا اور فائدہ ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ عبادات انہیں مقام ابرار تک نہیں پہنچائیں گی۔ کیوں؟ چونکہ یہ لوگ امیر المؤمنین
علی ابن ابی طالب کی حقانیت کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین حقیقی تک جس کا غدیر خم میں اعلان ہوا، جس کا قرآن مجید میں آیہ بلغ میں رسول خدا کو پیغام دیا گیا کہ اس کو ابلاغ کیا جائے تاکہ قیامت تک بشریت جو ہے وہ اس رسالت کے جو تتمیم رسالت ہے خلافت کی صورت میں اور امامت الہیہ کی صورت میں اس کے ذریعے سے کبھی گمراہ نہ ہو۔ لیکن ان لوگوں نے اس پیغام الہی سے جو ہے وہ روگردانی کی ہے، تحقیق نہیں کی ہے، اس پیغام تک نہیں پہنچے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو امیر المومنین کی ولایت اور حقانیت کا علم رکھتے ہیں اور اس علم کے بعد بطور عناد انکار کرتے ہیں، یہ لوگ حمار طاحونہ کی طرح نہیں ہیں، بلکہ حمار طاحونہ سے بھی یہ لوگ بدتر ہیں، بہت ہی پستر ہیں، بہت ہی بدتر ہیں یہ لوگ۔ اب آیت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو شیعہ مسلمان ہیں، ایرانی ہو یا غیر ایرانی ہو، وہ سادہ لوگ جو وہاں جاتے ہیں اور اس تلاوت قرآن کی آواز کو سنتے ہیں تو ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، واہ واہ کہتے ہیں کہ کس قدر اچھی آواز میں یہ تلاوت کی جا رہی ہے، کس قدر حضور قلب کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بحسب ظاہر ان کی جو ہے وہ آواز اچھی ہے، ان کی تجوید اچھی ہے، ان کی قراءت اچھی ہے، ان کا تلفظ اچھا ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ان کے چہروں سے اس قراءت کو برطرف نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی آپ مشاہدہ کریں کہ یہی افراد جو اس قدر خضوع و خشوع کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن ان کے چہرے کس قدر منقدر ہیں، کس قدر مکروہ چہرے ہیں، اصلاً قابل دید نہیں ہے۔ انسان ان کے چہروں کو دیکھ کر حشاش بشاش نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ چونکہ یہ ان کے وجود کی گہرائی میں وہ نور قرآن ہے ہی نہیں کہ جو ان کے باطن سے ان کے ظاہر کی طرف جو ہے وہ منعکس ہو اور ان کے ظاہر کو نورانی کر دے۔ اور حقیقت میں یہ در واقع عبادات انسان کے باطن کو نورانی کر دیتی ہیں۔ کل ہم نے اس موضوع کی طرف اشارہ کیا کہ روایات میں بہت سی عبادات بلکہ تمام عبادات اور بطور خاص بعض عبادات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ عبادات انسان کے چہرے کو نورانی کر دیتی ہیں۔ یعنی در واقع اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ انسان کے باطن کی عکاسی اور ترجمانی کرتا ہے، بس حقیقت میں ان کا باطن نورانی ہے۔ یعنی جب باطن نورانی ہوتا ہے تو وہ نور انسان کے ظاہر اس صورت کے اوپر منعکس ہوتا ہے، لیکن اگر باطن تاریک ہے، باطن منقدر ہے تو وہ تاریکی باطن سے اس چہرے کے اوپر بھی منعکس ہوتی ہے اور چہرہ منقدر ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے اور انسان کا اس چہرے کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا ہے، کراہت محسوس کرتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، ان کے چہرے جو منقدر ہیں، مکروہ ہیں، کراہت جو رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا باطن نورانی نہیں ہے۔ تو جن کے دل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الاوصیاء امیر المومنین حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بابت محبت نہیں ہے، تو وہ جس قدر بھی عبادت کریں، جس قدر بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں، ان کا باطن نورانی نہیں ہے۔ جب ان کا باطن نورانی نہیں ہے، انہوں نے ولایت الہیہ کے دروازے کو مسترد کر دیا ہے اور شیطانی دروازے کو اختیار کیا ہے، تو یقینی بات ہے کہ جو راہ راست سے جو ہے وہ منحرف ہوتا ہے، اس کا باطن منقدر ہوتا ہے، اس کا باطن جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے اور اسی کی ترجمانی اور عکاسی ان کا چہرہ کرتا ہے۔ مرحوم علامہ حسینی طہرانی کے یہ جلیل القدر فرزند علامہ صادق طہرانی بیان کرتے ہیں کہ ہم اس سال جب زیارت کے لیے گئے، ادھر حج کے لیے سعادت کے لیے جب گئے وہاں پر، تو وہ جو باب جبرائیل ہے اسے انہوں نے بالکل وہاں سے بند کر دیا ہوا تھا، کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی اس دروازے سے داخل ہو۔ اس کے جوار میں جو باب النساء ہے اسے بھی انہوں نے بند کر رکھا تھا اور مغربی دروازوں سے ہم داخل ہوتے تھے، اور وہاں پر انہوں نے وہ شرطے کھڑے کر رکھے تھے جو امر بالمعروف کرتے تھے، چونکہ وہاں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیت الشرف ہے، اور وہاں حضرت صدیقہ طاہرہ کی قبر اطہر کے احتمالات میں سے ایک قوی احتمال یہ موجود ہے کہ وہاں حضرت کی قبر اطہر ہو، لہٰذا وہاں جو عاشقان صدیقہ طاہرہ ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ وہاں کھڑے ہوں، وہاں سلام کریں، وہاں نماز پڑھیں،
لیکن یہ امر بالمعروف والے شرطے وہاں کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہاں کوئی کھڑا ہو، کوئی سلام کرے، اور جو وہاں داخل ہوتا ہے اسے فوراً کہتے ہیں کہ یہاں سے گزر جاؤ، یہاں ازدحام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف انسان رجوع کرے تو وہاں انہوں نے قرآن مجید کی رحلوں کو بطور عرضی رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی رسول خدا کی قبر اطہر کی طرف بھی نہ جا سکے۔ اب سوال کہ کیا ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہیں ہے، صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کا احترام نہیں ہے، تو کیا انہیں ان کی عبادات کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جس قدر تجوید اچھی ہو، جس قدر آواز اچھی ہو، خوبصورت ہو، جس قدر یہ خضوع و خشوع کے ساتھ تراویح پڑھیں، ان کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ افراد جو کہتے ہیں کہ ہم 15 سال سے امام جماعت مسجد النبی ہیں اور ہمارا یہ افتخار ہے کہ ہم نے ان 15 سالوں میں ایک مرتبہ بھی رسول خدا کو سلام نہیں دیا، اسے اپنا افتخار سمجھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کس قدر یہ فرد ظلمت میں مبتلا ہوگا کہ جو 15 سال میں ہر روز دن میں 5 مرتبہ مسجد النبی میں داخل ہو اور اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہو کہ اس نے کبھی رسول خدا کو سلام نہیں کیا ہے۔ کیا اس کی روح آلودہ نہیں ہوگی؟ کیا اس کا باطن تاریک نہیں ہوگا؟ یعنی ایک دفعہ بھی اس کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کر کے سلام کرے۔ فرماتے ہیں علامہ طحرانی کہ ماضی میں لوگ حرم مطہر میں تو انہیں اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن حرم سے باہر وہ سڑکیں جو منتہی ہوتی ہیں حرم کی طرف، لوگ ان سڑکوں میں جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے رسول خدا کی طرف رخ کر کے، یا سڑکوں پر بیٹھ کر وہ سلام دیا کرتے تھے، وہ وہاں جو ہے وہ رسول خدا کی طرف توجہ کیا کرتے تھے۔ لیکن آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اب تو شرطوں نے اس سڑک پر بھی لوگوں کو کھڑے ہونے سے یا بیٹھنے سے منع کر دیا ہے، حتیٰ خواتین اگر اس طرف توجہ کر کے زیارت پڑھ رہی ہوں تو انہیں دھکے دیے جاتے ہیں، ان کو وہاں سے دھتکارا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہاری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور کسی چیز کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا ایسے افراد ان کا باطن نورانی ہوگا کہ جو اس انداز میں رسول خدا کے زائرین کے ساتھ پیش آتے ہیں، جو اس انداز میں رسول خدا کے حبداروں اور عقیدت مندوں کے ساتھ ایسا رویہ کرتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کی طرف توجہ یہ شیعہ اعتقادات کا حصہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ یہ شیعہ اعتقادات کا حصہ ہے، اور شیعہ اعتقادات میں اس توجہ کو اللہ کی طرف توجہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی رسول خدا کی طرف توجہ در واقع وہی اللہ کی طرف توجہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ رسول خدا اللہ کی طرف منتہی ہونے والا ایک دروازہ ہے، باب اللہ ہے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی طرف توجہ بھی اللہ کی طرف توجہ ہے، یہ بھی باب اللہ ہے۔ اسی طرح حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین سے لے کے مہدی موعود تک ہستیوں کی طرف توجہ بھی اللہ کی طرف توجہ ہے، چونکہ یہ ہستیاں باب اللہ ہیں، یہ دو الگ نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کیسے نظریات ان لوگوں نے اختراع کر رکھے ہیں۔ پس اگر کوئی اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف راستہ طے کرنا چاہتا ہے، تو اسے رسول خدا سے مہدی موعود تک انہی ہستیوں کی طرف توجہ کرنی ہوگی، اور ان ہستیوں کی طرف توجہ کے بغیر کوئی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ جو روایات میں اس طرف توجہ کی طرف جو توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان ان ہستیوں کی طرف متوجہ ہو، تو یہ لوگ جو ان ہستیوں کی طرف نہ صرف یہ کہ متوجہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان سے عناد رکھتے ہیں، تو در حقیقت یہ افراد اس دنیا میں بھی عذاب میں ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اللہ سے دوری در حقیقت ایک عذاب ہے۔ وہ انسان جو اللہ سے دور ہے، وہ انسان جو رسول خدا سے مہدی موعود تک ہستیوں سے دور ہے، ایسے شخص کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ یہ روایات میں بیان ہوا ہے۔ لہٰذا ان افراد کے چہرے جو ہے وہ اسی وجہ سے مکروہ چہرے ہیں، کیوں؟ چونکہ ان کا باطن در واقع ایسے ہے، اور انشاءاللہ یہ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ حضرت حق متعال اپنے خلیفہ مطلق حضرت بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے،
اور وہ ظہور فرمائیں اور حرمین شریفین کو ان پاک ہاتھوں سے نجات دلائیں۔ یہ دعا ہے، لہٰذا سب مؤمنین انتظار کر رہے ہیں اس منجی عالم بشریت کا کہ وہ آئیں اور بشریت کو نجات دلائیں۔ لہٰذا یہاں آیت اللہ تہرانی مستجار کا ذکر کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مستجار کیا ہے؟ عزیزان محترم، کعبۃ اللہ کے مین دروازے سے، جو اللہ کا گھر ہے اس کے مین دروازے کے بالکل بیک سائیڈ پر جو دیوار ہے، رکن یمانی کے قریب تقریباً 2 میٹر کا جو حصہ ہے، اسے مستجار کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت فاطمہ بنت اسد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ولادت باسعادت کے موقع پر تشریف لائیں اور کعبۃ اللہ کی اس دیوار کو تھام کر انہوں نے اللہ سے پناہ لی۔ پس مستجار درواقع اللہ سے پناہ لینے والی جگہ کو کہتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں فاطمہ بنت اسد نے آ کر اللہ سے پناہ لی اور وہ حصہ شک ہوا اور فاطمہ بنت اسد داخل بیت اللہ ہوئی اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ولادت ہوئی کعبہ کے اندر۔ لہٰذا اس مستجار والی جگہ پر زائرین کا پناہ لینا اللہ کی بارگاہ میں یہ مستحب ہے۔ اس جگہ کو چومنا مستحب ہے۔ اس جگہ اپنے وجود کو جو ہے وہ مس کرنا، اپنے پیٹ کو مس کرنا، اپنے گناہوں کا اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کرنا اور اللہ سے پناہ مانگنا اس مقام پر مستحب ہے۔ اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو بھی اس مقام پر بیت اللہ کے جو پردہ ہے اس کو تھامے ہوئے دعا مانگتے ہوئے مشاہدہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ اس جگہ جہاں یہ مستجار ہے، حجر اسماعیل اور رکن یمانی والی سائڈ پہ، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں کھڑے کر دیے گئے ہیں جو اصلاً اجازت نہیں دیتے ہیں کہ کوئی مستجار کی طرف قدم بڑھائے۔ اور علامہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں وہاں بڑھنا چاہا اور میں مستجار کو چومنا چاہتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہاں رش ہو جائے گا، رش ہو جائے گا، یہاں سے چلو، یہاں سے چلے جاؤ اور جاؤ جا کر حجر الاسود کو جا کر بوسہ دو، اسے چومو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حجر الاسود کو چومنا تو ممکن ہی نہیں ہے، وہاں تو زیادہ رش ہے، تو وہاں آپ بھیج رہے ہو، یہاں کیوں نہیں چومنے دے رہے ہو؟ در حقیقت یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے بغض کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا دعاگو ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور وہ اللہ کے ان مقدس مقامات حرمین شریفین کو ان نجس ہاتھوں سے نجات دلائے اور انہیں اخیار اور ابرار کے سپرد کرے، جیسے کہ خداوند متعال سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ، کہ میرے گھر کو جو ہے وہ طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور نماز پڑھنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، طہر بیتی، میرے گھر کو پاک کریں۔ تو انشاءاللہ امام زمان اس فریضہ الہی کو انجام دیں گے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہیں، انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہیں، لہٰذا جب مشرک نجس ہیں فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو پس اس سال کے بعد کسی کو مسجد الحرام میں ان مشرکین کو اس کے قریب آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ لہٰذا حضرت بقیت اللہ تشریف لائیں گے اور انہی مشرکین کو کہ جو درواقع نجس ہیں، جو اللہ سے جو ہے وہ اور امیر المؤمنین کے درمیان، جو اللہ اور رسول خدا کے درمیان، جو اللہ اور فاطمہ زہرا اور مہدی موعود تک ہستیوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ ایجاد کرتے ہیں، انہیں اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ ان ہستیوں کی طرف توجہ کرنے والوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، یہ حقیقت میں خود مشرک ہیں، چونکہ یہ ہستیاں تو باب اللہ ہیں، یہ تو اللہ کی طرف توجہ دلانے والا ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے جن کے ذریعے سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں اور پھر امیر المؤمنین کے چاہنے والے سچے مسلمانوں کو مشرک کا لقب دیتے ہیں، درواقع خود مشرک ہیں۔ لہٰذا یہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ
جو ہے وہ لکڑیوں کے دروازوں کو یا پتھروں سے بنے ہوئے دروازوں کو چومتے ہو، تم لوگ مشرک ہو۔ نہیں عزیزان محترم، یہ در واقع حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے باب یا دیواریں جو مستجار کی دیوار ہے، انہیں چومنا یہ مصادیق شرک نہیں ہے، یہ مصادیق عین توحید ہے۔ تو خداوند متعال انشاءاللہ منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور اس نجاست سے، اس مقدس مقامات کو اس حجت الہی کے توسط سے پاک فرمائے، اور پھر پوری دنیا میں عدل و انصاف کا ایک نظام قائم کرے، اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو، اور کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کا مصداق بنے۔ لہٰذا دعا گو ہیں اللہم وفقنا لما تحب و ترضی وجنبنا اما یسخطک وتنہی۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے، یہ سعادت بخشے کہ ہم ان نورانی معارف کو سمجھیں اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی خداوند متعال ہمیں سعادت دے۔ انشاءاللہ اسی کتاب کے موضوعات پر آپ سے گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔